بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ بہت افسوس ہوا رات کے اس پہر جو اطلاع ملی کہ عمران ریاض صاحب جو ایک بھائی کی طرح ہیں، آج سے نہیں سالوں سے، جب سے میں سیاست میں آیا تو شروع کے دنوں سے ہی عمران ریاض خان کے پروگراموں میں ایکسپریس نیوز پہ کرتے تھے، پروگرام میں آتا رہا اور میں نے ان کو بڑا ایک آنیسٹ اور بڑا فیئرس کمپیٹیٹر پایا۔ وہ مجھے کسی بھی جماعت کے رکن کو جو ہے خود کوسچن کر کے سخت سوالات کرتے تھے۔ اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے، مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، ہمیں اپنے لیول پہ ان سے ان کے لیول پہ سب کو جو ہے ایکولی وہ رکھتے تھے، اور جب ہماری حکومت آئی تو بھی ہمارے خلاف ان کے بڑے پروگرامز موجود ہیں، پنجاب گورنمنٹ کے خلاف موجود ہیں، عثمان بزدار صاحب کی گورننس کے حوالے سے ان کے سوالات موجود ہیں، ہماری فیڈرل گورنمنٹ پہ انہوں نے سوالات اٹھائے، اور بھی جو ہماری پارٹی کے امور ہیں ہم نے اپنی حکومت میں برداشت کیا، صبر سے کام لیا۔ آدمی سچا ہے، اس وجہ سے کبھی بھی ہماری حکومت میں کبھی کسی نے ان پہ یہ تنقید نہیں کی کہ کسی کی ایما پہ وہ کر رہے ہیں یا ایجنڈا بیس، نہیں، سچا آدمی ہے۔ تو آج بھی وہ تنقید کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سننا چاہیے، لیکن جس طریقے سے ان کو آج گرفتار کیا گیا، میں تو اسٹرانگلی اس طریقے سے بھی کنڈیم کرتا ہوں جو طریقہ اختیار کیا گیا کہ جیسے کوئی ہارڈ کور کرمنل ہے جو کہ خدا نخواستہ 100 بندوں کو مار کے گیا ہے، ایک آدمی ہے ایک جس کے پاس جو ہے طاقت، اس کی کیا ہے، اس کی طاقت یہ ہے جس پہ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو لکھتے ہیں۔ اور یہ جو پیچھے صاحب کی تصویر ہے جن کو ہم قائد اعظم کے نام سے جانتے ہیں، ان کی طاقت کیا تھی؟ ان کے بھی ادھر جیب میں قلم تھی، قلم کی طاقت سے پاکستان بنا بھائی۔ تو ایسے ان کو گرفتار کیا گیا جیسے کو خدا نخواستہ دہشت گرد ہے، جیسے کو خدا نخواستہ وہ کوئی بہت بڑے جرائم میں جو ہے وہ مبتلا ہے اور اس نے پاکستان کا بڑا نقصان کیا ہے۔ میں تو جس عمران ریاض خان کو جانتا ہوں وہ پرواہ نہیں کرتا کہ اگر کوئی بات اس کو غلط نظر آتی ہے، چاہے نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، کوئی ادارے کا کوئی شخص ہے، کوئی وکیل ہے، جو بھی ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، ہی ٹیکس دیم ٹو ٹاسک۔ اور یہی ریسپانسبلٹی ہے ایک جرنلسٹ کی کہ وہ سچی کھری بات کرے، ناجائز کسی کا ساتھ نہ دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ضمیر برائے فروخت نہ ہو۔ میں نے تو اس آدمی کو ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے دیکھا، 14 اگست پہ، 6 ستمبر پہ، مشکل حالات میں، یا کوئی ہمارا کوئی نیشنل ڈے ہو، میں نے اس کو ہمیشہ مشکل جگہوں پہ کوریج کرتے دیکھا، پاک فوج کے ساتھ دیکھا، پاک فوج کے ساتھ بارڈرز پہ جا کے کشمیر میں اور ٹرائبل ایریاز میں اس کو کوریج کرتے دیکھا، وار گیئر پہن کے پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ بالکل بارڈر ایریاز پہ کور کرتے دیکھا، دہشت گردوں کے خلاف جنگ کو کور کرتے دیکھا، اس کو پاکستان کی بات کرتے دیکھا۔ پاکستان کے خلاف تو اس آدمی نے کبھی بات نہیں کی، اور پاکستان کا بیٹا ہے، اگر کوئی کبھی سخت بھی بات کرتے تو وہ برداشت کرنا چاہیے۔ سینئرز میں اور جو بزرگ ہوتے ہیں یا جو بڑے ہیں عمر میں یا جن کو اللہ نے بڑا مقام مرتبہ دیا ہے، وہ ان کو تو صبر جچتی ہے۔ ان کو تو اگر کوئی صحافی سوال کرتا ہے، آپ کو ماتھے پہ شکن نہیں لانی چاہیے، آپ اس کا جواب دیں۔ لیکن یہ جو ادھر کیا ہے آج کی امپورٹڈ حکومت نے، پنجاب پولیس نے اپنی، میں سمجھتا ہوں یہ جو مسلم لیگ نون ہے، اس نے پنجاب پولیس کا تو کباڑا کر دیا۔ جس طریقے سے اس نے پنجاب پولیس کا نام بدنام کیا ہے، اور یہ کام بھی پنجاب پولیس سے کروایا، حالانکہ اس میں زبردست افسران موجود ہیں، لیکن یہ جو امیج انہوں نے اس کا خراب کیا ہے۔ اور اوپر سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی کل ان کی ہیئرنگ تھی اور ان کی بیل کنفرمیشن تھی، اور اس طرح سے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ جو ملک کی بہت بڑی عدالت ہے اور بڑی لینڈ مارک، بڑی ایک ججمنٹ اس کی آتی ہیں، اور بڑی ایک لوگ جس کو کہیں انصاف نہیں ملتا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا رخ ضرور کرتے ہیں۔ تو بڑا کم عرصے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو بنے ہوئے زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں خاص کر موجودہ کچھ عرصے میں بڑا اللہ نے اس کو عزت دی ہے، بڑی مضبوط تگڑے فیصلے کیے ہیں۔ تو عدالت میں وہ پیش ہو رہے تھے اور اس کے لیے آ رہے تھے، اور اس طرح سے ایک توہین عدالت بھی کی گئی، عدالت کی جورسڈکشن میں انٹرفیئرنس کی گئی، اور کس کی طرف سے کی گئی؟ اور پھر اس کو پنجاب گورنمنٹ کے ذمہ دار لوگ جو ہیں، جو امپورٹڈ گورنمنٹ کے ذمہ دار لوگ ہیں، وہ اس کو اون کر رہے ہیں، ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ تو حکومت ہی نہیں ہے، آپ تو کوئی کیئر ٹیکر ٹائپ قسم کی ایک مخلوق بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے 17 تک جو ہے اس سسٹم کو صرف چلانا ہے۔ آپ فیصلہ سازی کا اختیار آپ کو کس نے دیا؟ اور جو شخص آپ کے خلاف بولے گا آپ اس کے ساتھ یہ کریں گے؟ تو میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں جو امپورٹڈ حکومت کا یہ کام ہے، اور میں سب کو یہ کہتا ہوں جس کو عمران ریاض خان صاحب کی بات سے تکلیف پہنچی ہے تو آپ اپنا بھی قبلہ درست کریں اور دیکھیں، اور اگر انہوں نے کوئی سخت بات کر بھی دی ہے بندہ برداشت کر لیتا ہے، بڑے عہدے کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بہت زیادہ صبر بھی جو ہے وہ آنا چاہیے۔
بہت برا لگا، بہت عجیب لگا، خاص کر ان کی جو سلاخوں کے پیچھے سے ویژولز آئی ہیں، مجھے تکلیف پہنچی، مجھے اس دن بڑی تکلیف پہنچی۔ اپنی ذاتی بات کبھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب ایز اے ملزم، یہ 3 FIRوں میں میرا بھی نام ہے، جب ساری زندگی ایز اے وکیل پیش ہوتے رہے، لیکن ایز اے ملزم جب میں ملزم کی کرسی پہ عدالت میں بیٹھا تو دل میں یہ خیال ضرور آیا کہ کیا ایک سیاست دان کا جو ملک کی بات کرے، جو پاکستان کی بات کرے، جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے، جو اسمبلی کے اندر پاکستان کے نظریے کی حفاظت کرے، یا پاک فوج، پاکستان کے اداروں کی، قائد اعظم کے ویژن کی، علامہ اقبال کی، اور ہندوستان کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، یہ ساری چیزیں ہم نے کی، ختم نبوت پہ بات کی، ساری چیزوں کا انعام یہ ہے کہ آپ عدالت میں ملزم کی کرسی پہ بیٹھیں۔ اور یہ جو ویژول میں نے آج دیکھا ہے، میسج ہم اپنی یوتھ کو کیا دیں؟ نوجوان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر تم پاکستان پہ کھڑے ہوگے، اگر تم پاکستان سے محبت پہ سٹینڈ ہوگے، اگر تم ایک سچے محب وطن ایماندار پاکستانی ہو، تو تمہارا انجام یہ ہے کہ تم دہشت گردوں کی طرح پکڑے جاؤ گے، اور پھر تم جو ہے اس طرح سلاخوں کے پیچھے ہوگے۔ لیکن سلام اس بندے کو، اس کے چہرے پہ شکر نہیں آئی، مسکرا رہا تھا۔ اور میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، بالکل آپ اس چیزوں سے نہ گھبرائیں، آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہو، پاکستان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کھڑے ہو، جن کے حکم پہ یہ پاکستان بنا تھا۔ کوئی نہیں، ایسی چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی منصور ہوں، کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو، میں نہیں مانتا۔ سو وی آر اسٹینڈنگ ود عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، اور ان کے ویژن کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہیں جو حق سچ کی بات کر رہے ہیں، اور وہ لوگ عمران ریاض صاحب جیسے لوگ جنہوں نے ہم بے انتہا کرٹیسزم ہماری تحریک انصاف پہ بھی کی، لیکن اگر وہ کوئی سچی کھری بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانان وقت، مطلق العنان، جتنے بھی جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، جو اپنے آپ کو اس وقت خدا بنے بیٹھے ہیں، ان کو ذرا صبر سے کام لینا چاہیے۔